السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غزوہ ہند سے متعلق احادیث اور ان کے راوی حضرات پر جو آپ کا ریسرچ ورک ہے وہ واقعی آئی اوپننگ ہے، لیکن غزوہ ہند سے متعلق احادیث اور روایتوں سے متاثر مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں ہندوستان میں، اس کے کانسیکوینسز بہت خراب ہیں۔ نان مسلمز کے درمیان ایک نگیٹو میسیج جا رہا ہے۔ تو اب میرے دو کویشچنز ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرس ہیں یعنی علماء اکرام، ان لوگوں نے ان احادیث اور روایتوں پر دوبارہ نظر ثانی کر کے عوام کو صحیح بات کیوں نہیں بتائی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دوسری بہت بڑی بڑی چیزیں بھی ملتی ہیں، مثلاً آخرت کا تصور، تزکیہ نفس، اخلاقیات وغیرہ، لیکن مسلم یوتھس اس مسئلے کے پیچھے ہی اتنا زیادہ کیوں توجہ دیتے ہیں؟ دیکھیے، دونوں سوال آپ کا اہم ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے اسکالرس، ریلیجیس اسکالرس نہیں ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی نشاندہی نہیں کرائی۔ تو مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ علماء حق موجود رہے ہیں اور انہوں نے جو صحیح بات ہے وہ پہنچائی ہے اور پہنچانے کی کوشش کی ہے اور کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک بڑی تعداد اس طرح کے معاملات میں خاموشی رہی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ ہے، اور وہی وجہ آپ کے دوسرے سوال سے بھی کنیکٹ ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں مسلمانوں سے پوری دنیا سے حکومت چھین لی گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اگر صحابہ کی تاریخ سے کنیکٹ کیا جائے تو صحابہ دور اول کے مسلم، وہاں سے اسلام کا ایمرجنس ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ دنیا کے نون گلوب پر پولیٹیکلی بھی اسلام چھا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عثمانی سلطنت نے تقریباً 500 سال یا اس سے بھی زیادہ پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن فائنلی 1924 میں یہ تمام حکومتیں ختم ہو گئی۔ تو حکومتیں ختم ہوئیں اور عین اسی وقت دنیا میں حکومت اور سیاست کرنے کا ایک نیا طریقہ بھی انٹروڈیوس ہو گیا۔ خلافت کا طریقہ ختم ہوا، بادشاہت کا طریقہ ختم ہوا، سامراجواد کا طریقہ ختم ہوا۔ یہ تمام طریقے 20ویں صدی کے فرسٹ ہاف تک ختم ہو گئے دنیا کے بڑے حصے سے، اور کم از کم آئیڈیولوجیکلی اور تھیوریٹیکلی پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے، اور دنیا میں ڈیموکریٹک سسٹم حاوی ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس خلافت والے تصور سے باہر نہیں آ پایا، اور مسلمانوں کے درمیان خلافت کو ریگین کرنے کی تحریک شروع ہو گئی۔ یہ دراصل انہی تحریکات کی باقیات ہیں جن سے متاثر ہو کر مسلم یوتھ اپنے آپ کو اس میں لگا دیتے ہیں، اور چونکہ ان تحریکوں میں لگے ہوئے لوگ احادیث کو بھی بعض دفعہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، نوئنگلی اور ان نوئنگلی، ضعیف روایتوں کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ جو روایتیں اور احادیث پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص تھی، اس کو بھی آج ایبسولوٹ فارم میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے یوتھ کو دوبارہ اس میں ایک طاقت نظر آتی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ ہم حکومت حاصل کر لیں گے، تو اس میں ایک کشش ہے۔ تو یہی جو کشش ہے، اور اس کشش کے پیچھے کیا ڈیفیٹڈ مائنڈ ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں، حالانکہ یہ سوچ ہی سراسر غلط ہے۔ دنیا میں حکومت کرنے کا نظام ہمیشہ بدلتا رہتا ہے،
خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے مسلمانوں سے پہلے دنیا میں دوسرے لوگ حکومت کر رہے تھے، اب دوسرے لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے بارے میں قرآن و حدیث کی اسٹڈی سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں حکومت و سیاست کے بارے میں جو تصور ہے قرآن و حدیث کا، وہ یہ ہے کہ جو گروہ نفع بخش ہوگا، جو گروہ دنیا میں امن و امان قائم رکھتے ہوئے ظالموں سے مظلوموں کی حمایت کرے گا، جو دنیا کو چلانے کی زیادہ اہلیت رکھے گا، تو ایسے ہی گروہ کو اللہ حکومت دے دے گا، اقتدار دے دے گا۔ مسلمانوں کو اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم جب اس راہ پہ چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ حکومت دے گا۔ تو اللہ نے انہیں حکومت دی۔ جب وہ راستہ چھوڑا تو اللہ نے ان سے حکومت چھین لی۔ اور اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈیموکریٹک سسٹم لا دیا۔ اب تو کوئی ایک آدمی حکومت ہی نہیں کرتا، اصلاً یہ عوام کی حکومت ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اس عوامی حکومت میں وہ شامل ہو جائے، اس عوامی حکومت میں وہ شامل ہو، ڈیموکریٹک سسٹم کے وہ پارٹ بنے۔ اسلامی ٹیچنگ، اب اس میں دیکھیے ایک مغالطہ کیا ہے، ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ اگر حاکم بدبخت ہے، اگر رولر کرپٹ ہے تو رولر کو ہٹانا ضروری ہے، رولر باطل رولر ہے۔ اسلامی ٹیچنگ اس معاملے میں یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو رول کرتا ہے وہ دراصل تمہارے ہی درمیان سے اٹھ کے جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اصل چیز رولر نہیں ہے، اصل چیز عوام ہے۔ تو تم عوام میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو، عوام کے خیالات میں، عوام کی سوچ میں۔ اگر کسی کو حکومت اور رول سے، سیاست سے انٹرسٹ بھی ہے تو اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، تو اس معاملے میں انٹرسٹ کی وجہ یہی ہے، انٹرسٹ کی وجہ یہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت جو تھی وہ دوبارہ ریگین ہو، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلا زمانہ خلافت کا تھا، پھر کولونیلزم کا زمانہ آیا، جبکہ آج نیشن اسٹیٹ کا زمانہ ہے۔ پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے، اور نیشن اسٹیٹ میں رہتے ہوئے اس نیشن اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا یہی ٹیرورزم ہے۔ نیشن اسٹیٹ سے ٹکرا جانا یہی ٹیرورزم اور دہشت گردی ہے۔ کوئی ایسی آئیڈیالوجی بنانا جو اس نیشن اسٹیٹ کے خلاف ورک کرے یا اس کو کمزور کرنے والی ثابت ہو، تو ایسے آئیڈیالوگ ٹیرورسٹ ہیں، ایسے تھیوریٹیشن ٹیرورسٹ ہیں۔ اب یہ مان لیا گیا ہے، تو اس کو سمجھنا ہے مسلمانوں کو، مسلم یوتھ کو یہ سمجھانا ہے۔ آج کے زمانے کا یہ ایک بڑا کام ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ موجودہ زمانہ بالکل بدلا ہوا زمانہ ہے۔ جو کام پچھلے زمانے میں تم حکومت کے ذریعہ کر سکتے تھے، اب تم بغیر حکومت کے کر سکتے ہو۔ تم زمانے میں پیدا ہوئے مواقع کو استعمال کرو، تم حکومت کے چکر میں کیوں ہو؟ تم کیوں چکر میں ہو اسلامی حکومت، اسلامی ریاست؟ تم اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اور جو مواقع اور اپرچونٹیز ہیں اسے استعمال کرو۔ یہی قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ قرآن و حدیث مسلمانوں کو قطعی یہ احکام اور آرڈر نہیں دیتے ہیں کہ تم نکلو اور اسلامی ریاست اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرو۔ قرآن و حدیث مسلمانوں کو جو ٹارگٹ دیتے ہیں وہ یہ کہ مسلمان اپنے دل و دماغ کو خدائی دل و دماغ بنائے، اس میں خدا کو سب سے زیادہ جگہ دے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبت اس کے خدا سے ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا رخ آخرت رخی رخ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا مقصد آخرت میں جنت کو حاصل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا میں اقتدار اور حکومت کو حاصل کرنا۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کبھی ایک کو دیتا ہے وہ، کبھی دوسرے کو دیتا ہے۔